أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال يا عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير آیت 111 ہے نا. نشان کہیں اور لگا ہوا ہے, آیت نیچے ہے. جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا, یہاں اس لفظ سے جب شروع ہوتا ہے جب کہا, تو اس میں ایک بات حذف ہوتی ہے کہ اس وقت کو بھی یاد کرو, اس کو پیش نظر رکھو. تو وہ جو پہلا جملہ ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا لیکن مفہوم میں داخل ہے ہمیشہ.
جب یہ واقعہ ہوا، جب یہ واقعہ ہوا، وہ بھی ایک قابل ذکر بات تھی۔ تو مختلف معنی پہنائے جا سکتے ہیں جو سارے اس مضمون کے مطابق ہی ہوں گے۔ یاد کرو یا قابل ذکر تھا وہ وقت، خاص اہمیت کا وہ وقت تھا، یاد رکھنے کے لائق ہے، یہ سارے مضامین اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، لیکن ظاہراً الفاظ میں بیان نہیں ہوتے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ ابن مریم یاد کر میری نعمت کو۔ ایک دوسری بات قابل ذکر یہ ہے جو ترجمے میں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جب اذا ماضی سے پہلے آئے تو ماضی کو مستقبل میں بدل دیتا ہے۔ اذا قالا جب اللہ کہے گا، اور یا جب کہتا ہے، یعنی یہ مضارع میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یقینی مستقبل بیان کرنا ہو، ایسا جس کی قطعیت میں کوئی ذرہ بھی شک نہ ہو، تو اس میں اذا کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر ماضی ہی میں بیان ہوتا ہے۔ بس یہ جو بات بیان ہو رہی ہے یہ آئندہ مستقبل کی بات ہے، جب خدا یہ کہے گا۔ ورنہ جب نعمتیں نازل ہو رہی تھیں اس وقت تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو یہ نہیں کہہ رہا تھا۔ یا تو ہجرت کے بعد نعمتوں کو یاد کروایا گیا ہے، وہ دور جو پہلا دور خطروں کا تھا اس میں سے گزار کے لے گیا اللہ تعالیٰ حفاظت کے ساتھ، یا پھر قیامت کے دن کی بات ہے، آگے پھر قیامت ہی کا مضمون آنے والا ہے بعد میں۔ بس اذ کے لفظ میں ماضی ہے، ماضی ترجمہ درست ہے، لیکن قیامت کی خبروں میں یا بہت یقینی خبروں میں اذا کی بجائے اللہ تعالیٰ اذ کا لفظ ہی استعمال فرماتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جیسے ماضی قطعی ہے اس طرح یہ مستقبل بھی قطعی ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی علیکا، میری اس نعمت کو اپنے اوپر جو تجھ پر میں نے کی یاد کر، وعلی والدتک، اور اپنی والدہ کے اوپر، تیری والدہ پر جو میں نے نعمت فرمائی تھی اسے بھی یاد کر۔ اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے روح قدس سے تیری مدد کی فرمائی تھی۔ تکلم الناس فی المہد و کہلا، اب یہاں یاد کر کی بجائے پیش نظر رکھ کا معنی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاد بھی نہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے گزری بھی نہیں، والدہ کے اوپر جو گزرا پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا پتہ۔ تو مراد یہ ہے یہ قابل ذکر باتیں ہیں، یاد رکھنے کے لائق باتیں ہیں، ان کو پیش نظر رکھ کہ ہم نے ایسا کیا تھا۔ اذ ایدتک بروح القدس، اور جب، یہ تو ایسا ہے جس میں سے وہ خود گزرے ہیں، جب ہم نے روح القدس سے تیری مدد فرمائی، تکلم الناس، تو لوگوں سے کلام کرتا تھا، فی المہد و کہلا، پنگھوڑے کے زمانے میں بھی اور ادھیڑ عمر کے دور میں بھی۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جب ہم نے تجھے کتاب سکھائی، والحکمت، اور حکمت بھی، والتوراۃ والانجیل، اور تورات بھی اور انجیل بھی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور جب تو تخلیق کرتا تھا مٹی سے، کہیت الطیر، پرندوں کی تخلیق کے انداز، پرندوں کی شکل کی طریق پر، پرندوں کی جو حیت ہے اس طریق پر یا اس جیسی چیزیں تخلیق کرتا تھا، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، فَتَنفُخُ فِیہا، بس ان میں تو پھونکتا تھا، فَتَکُونُ طَیرًا بِإِذْنِی، تو وہ میرے حکم سے پرندے ہو جایا کرتے تھے، وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور تو پیدائشی اندھوں کو اور برس والے مریضوں کو شفا دے دیا کرتا تھا، تندرست کر دیتا تھا، بِإِذْنِی، میرے اذن کے ساتھ۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، جبکہ تو مردوں کو نکالتا تھا میرے اذن کے ساتھ۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِیلَ عَنْکَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل کے ہاتھ تجھ سے روک دیے،
کفف تو بنی اسرائیل کو تجھ سے روک دیا، مراد یہ ہے ان کے ہاتھ تجھ سے روک دیے، ان کے شر سے تجھے بچا لیا۔ اس جیتا ہوں بالبینات، جب تو ان کے پاس کھلے کھلے نشانات لے کر آیا۔ فقال الذین کفروا، بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا، منہم ان میں سے، الذین کفروا منہم وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے کفر کیا انہوں نے کہا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلے کھلے جادو کے سوا اور کچھ نہیں۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب ہم نے حواریوں کی طرف وحی فرمائی، ان آمنوا بی و برسولی، کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی الہام ہوا، نوحی الیہم نہیں پورا کیا ہے، ینسرک اور رجال نوحی الیہم من السماء، پہلے ینسرک کو پہلے آتا ہے کہ تیری ایسے لوگ مدد کریں گے، نصرت فرمائیں گے جن پر ہم آسمان سے وہی نازل کریں گے کہ ایسا کرو۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام سے جو مشابہت ہے اس آیت میں اس کی بنیاد ہے کہ حواریوں پر بھی اللہ نے وہی فرمائی تھی کہ مسیح کی مدد کرو، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی کثرت سے لوگوں کو وحی کے ذریعے مسیح علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا گیا۔ ترجمہ آگے بڑھانے سے پہلے کچھ قابل توجہ باتیں پہلے ہیں وہ بیان کرنی ضروری ہیں۔ تکلم الناس فی المہد و کہلا، تو لوگوں سے پنگھوڑے میں بھی کلام کرتا تھا اور بڑی عمر میں بھی۔ بچے پنگھوڑوں میں باتیں کر لیا کرتے ہیں، 2 سال 2.5 سال تک بعض پنگھوڑوں میں کھیلتے ہیں، بعض دفعہ جو پینز ہیں ان کے گھر وہ بھی پنگھوڑے کی قسم کی چیز ہے۔ لیکن یہاں بات سے مراد ہے ایسی عقل کی باتیں، ایسی اجنبی باتیں جو عام طور پر اس عمر میں بچے نہیں کیا کرتے۔ اس کی تفصیل یہاں نہیں ہے، دوسری جگہ ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ رویا میں آپ کو بار بار اپنا مقام دکھایا گیا تھا جو سمجھ میں آتا نہیں تھا، مگر بچوں کی طرح بیان کیا کرتے تھے، اور حضرت مریم نے محسوس کیا، اور چونکہ بچے کی زبان سے سن کر انسان زیادہ یقین کرتا ہے، کیونکہ فوراً پہچان لیتا ہے کہ یہ جھوٹی بات بنا ہی نہیں سکتا، اس لیے خود بتانے کی بجائے کہ میرے بچے کو خدا تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، کہا کرتے تھے اس سے پوچھو۔ تو یہ وہ مراد ہے، پنگھوڑے میں کیا کلام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مبشر رویا تھیں یا ایک وحی کا رنگ تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں سنا دیا کرتے تھے، اور حضرت مریم کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی تقویت ایمان کا موجب بنتا تھا جو ہمدرد تھے۔ جو غیر تھے انہوں نے تو مذاق اڑانا تھا، قرآن سے پتہ چلتا ہے جب وہ کہتے تھے تو وہ ہنستے ہوئے مذاق کرتے ہوئے چلے جایا کرتے تھے۔ وَتُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یہ ہے جو اصل جو مقام ہے جہاں میں آپ کو واپس لانا چاہتا ہوں۔ اِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جب ہم نے تجھے کتاب سکھائی اور حکمت، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات و انجیل بھی۔ یہاں کیا تورات کتاب نہیں تھی؟ کیا انجیل کتاب نہیں تھی؟ اس کے علاوہ کون سی کتاب تھی جو سکھائی ہے؟ یہ نقطہ ہے جو قابل غور ہے۔ کیوں جی؟ شریف اشرف صاحب خود تو کوئی دس نہیں رہا، تسی کوئی شرافت دکھاؤ۔ ہیں؟ نہیں؟ اچھا شرافت نہیں دکھا رہی، غلطی ہو گئی۔ ہاں بتائیں۔ اچھا اشرف صاحب کے ساتھ بچپن کی چھیڑ چھاڑ آئی ہے، پرائیویٹ سیکٹری ہوتے تھے حضرت صاحب کے، اس زمانے سے ہی ان سے چولیں چلتی ہیں، اس لیے گھبرائیں نہ بالکل، ان کو عادت ہے، پتہ ہے ان کو، ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ اٹس ویل میننگ، اٹس آلویز ویل میننگ، ازنٹ اٹ؟ رائٹ۔ اب بتائیں، کوئی اور بتائیں۔ عمر صاحب جگہ چھوڑ دی، کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں آج، میں وہاں ڈھونڈ رہا تھا آپ کو۔ ہیں؟ کتاب یہ بالکل درست ہے، کتاب میں احکام شریعت بھی ہوتے ہیں، مگر تورات میں کیا تھا؟ تورات تو خالصتاً احکام شریعت پر مبنی کتاب ہے،
کیوں جی قمر صاحب آپ کو سوچے گی لف و ٹھیک نشر ہے مرتب ہیں ہے اس میں، کیا؟ سے لف و نشر مرتب کی اصطلاح ہے، اس کے مطابق کتاب سے مراد تورات اور حکمت سے مراد انجیل. ہم اگر دہرایا کیوں گیا اس کو پھر اس طرح ایک اچنبے کے طور پر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کتاب تمام تورات نہیں ہے. جب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے پر یہ اعتراض کیا گیا کہ کیا تم کتاب تبدیل کر رہے ہو، تو جو حوالہ تھا وہ تورات کا نہیں تھا. تورات کی جو 5 کتابیں ہیں وہ معین ہیں، ان میں زیادہ تر تعلیمات احکامات جیسا کہ انہوں نے کہا ہے موجود ہیں. لیکن جہاں پیشگوئیاں ہیں ایسے حصے جو تورات کا حصہ نہیں، دوسری کتاب کا حصہ ہیں جس میں حضرت مسیح تک مختلف انبیاء کے صحیفے داخل ہیں. تو ایک معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ تجھے ہم نے ساری کتاب کا علم بھی دیا اور اس کی حکمتیں بھی سکھائیں. خصوصیت سے جہاں تک تیری ذات کا تعلق ہے، تیری شریعت تورات تھی، اور انجیل ان خوشخبریوں سے تعلق رکھتی ہے جو تورات کی پر مبنی پیشگوئیوں کی مزید تصدیق تھی. یا تیری ذات سے تعلق رکھنے والی خوشخبریاں یا آئندہ تیرے تعلق رکھنے والوں سے متعلق خوشخبریاں، وہ سب انجیل میں ہیں. انجیل کا مطلب ہی خوشخبری ہے. بس اس سارے مضمون میں ایک ربط ہے، ایک ترتیب ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح کسی پہلو سے بھی شرعی نبی نہیں تھے، کیونکہ کتاب کے بعد تورات کہنے کے بعد پھر انجیل جو ہے وہ اس میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے، کامل طور پر تابع ہے. ایک تو یہ معنی اس کے سمجھ آتے ہیں. دوسرے میرے نزدیک اس میں ایک اشارہ ہے آئندہ آنے والے مسیح کی طرف. اگر وہ مسیح ہے تو اس کو ایک زیادہ اہم حیثیت حاصل ہے مسیحیت کے مقام، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسیح ہوگا. اور آپ کو جس ترتیب سے بتایا گیا وہ یہ ہے کہ پہلے الکتاب یعنی قرآن سکھایا گیا، اس کی حکمتیں سکھائی گئیں، پھر تورات کا علم دیا گیا، پھر انجیل کا علم دیا گیا، اور اس طرح آپ کو آئندہ زمانے کی مسیحی مقصد کے لیے مکمل کیا، آپ کی تعلیم و تربیت پوری کی. یہ معنی میں ذاتی طور پر اس میں سے نکالتا ہوں. کوئی مانے یا نہ مانے، مجھے یہ مطمئن کرتے ہیں کہ یہ دوہرے قرآن کریم میں بعض دفعہ دوہرے معنی اوپر نیچے اکثر بلکہ چلتے ہیں. اور ایک طے ایسی ہے جو مومنوں کے لیے اطمینان کا موجب ہوتی ہے، ایک ایسی ہے جو کافروں کے سامنے بطور چیلنج کی رکھی جا سکتی ہے. تو ظاہری معنی تو وہ ہیں جو سب کے لیے مشترک، جو اندرونی معنی ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سامنے پورے ہو چکے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ کو پہلے نہ انجیل سکھائی گئی نہ تورات، پہلے الکتاب، ذالک الکتاب یہ سکھائی گئی اور اس کی حکمتیں بھی. اور پھر اس کے بعد جب آپ بڑے ہوئے ہیں، بنیادی تعلیم قرآن ہی کی تھی آپ کی، پھر آپ نے دوسرے مذاہب کا مطالعہ کیا ہے تو اس میں تورات کا بھی کیا، انجیل کا بھی کیا، ان کے اوپر بھی خدا تعالیٰ نے آپ کو عبور بخشا. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ. یہ تمام وہ باتیں ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کی ہیں اسی طرح، لیکن ان معنوں میں کی ہیں جن معنوں میں یہ مقصود ہیں، ان معنوں میں نہیں کی جو ان کو پہنائے جاتے ہیں ان آیات کو. تخلق من الطین کہیئۃ الطیر، تو پرندوں کی طرح کی حیت کی تخلیق کرتا تھا. حیت یعنی شکل، پرندوں کی شکل، پرندوں کی تخلیق کی طرز، اس پر تو تخلیق کرتا تھا میرے حکم سے. فتنفخ فیہا، پھر ان میں پھونکتا تھا. فتکون طیرا باذنی، تو وہ پرندے ہو جاتے تھے میرے اذن کے ساتھ. ہم یہ مانے لیتے ہیں کہ یہاں ظاہری طور پر مٹی کے پرندے بنا بنا کر ان میں پھونکے مار کے اڑانا مراد نہیں ہے، بلکہ روحانی پرندے بنانا ہے جو عام مٹی سے تخلیق کی جاتی ہے. اس کے مزید قرائن اس میں موجود ہیں جو ہمارے ترجمے کے حق میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب آدم کی تخلیق کا ذکر کرتا ہے تو اس کی بھی دو سٹیجز میں اس کا ذکر کرتا ہے.
पहले सव्वैतुहु की, जब मैंने ठीक ठाक कर लिया उसको, वैसी शक्ल बन गई जैसे आदम की है, फनफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, फिर नफ़ख़ रूह का जिक्र फरमाया है, तब वो रूहानी आदम पैदा होता है। बस वही स्टाइल है कुरान करीम का, एक आयत दूसरी आयत पर रोशनी डालती है, उसको समझने में मदद देती है। तो आदम वाला वाक़या जो है वो तख्लीक से ताल्लुक़ रखता है, और वो हम जानते हैं कतई तौर पर साबित शुदा है कि पहली दफ़ा आदम को मिट्टी से मुट्ठियों में लेके बनाया नहीं गया था बुत के तौर पर, बल्कि उसको एक ऐसे मकाम तक पहुंचा दिया गया जहां उसमें इंसानी सलाहियतें पूरी दर्जा कमाल को पहुंच गईं और उनमें तवाज़ुन पैदा हो गया। सव्वैतुहु का ये मतलब है। फिर भी किसी को अताअत का हुक्म नहीं था। फ़इज़ा नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। हाँ, जब इल्हाम उतरेगा उस पर, फिर वो इस लायक होगा कि उसकी पैरवी करो, फिर तुम्हारे लिए और कुछ चारा ही नहीं है। तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम भी ऐसी ही तख्लीक करते थे, दो स्टेजेस में। कहैत तैर करने के बाद फ़तनफ़ुख़ु फ़ीहा, फिर तू उनमें वो रूह फूंकता था जो यानी जो खुदा ने इनमें फूंकी थी। फ़तकुनु तैरम बेइज़्नी, तब वो तैर बनते थे। इससे पहले एक इब्तदाई तरबियत का दौर होता था, रूहानी तौर पर उड़ने के लायक नहीं बनते थे। फ़तनफ़ुख़ु फ़ीहा फ़तकुनु तैरम बेइज़्नी वतुब्रिउल अकमह वल अबरसा, और तू पैदाइशी अंधों को भी शफा बख्शता था और अबरस को भी यानी मबरूस आदमी को भी। ये वो पहलू हैं जिनमें कुछ ज़ाहिरी का भी इम्कान पेश किया जाता है कि ज़ाहिरी तौर पर भी किसी न किसी रंग में वो पूरा हो गया हो, क्योंकि मरीज़ों की शफा यानी जिस्मानी शफा का ताल्लुक़ भी हज़रत मसीह से है, और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को भी शफा बख्शी गई, और इल्म तिब भी था। आपकी दुआ के अलावा दवाओं से भी बहुत लोगों ने शफा पाई। बस इस पहलू से हम ये कह सकते हैं कि कुछ ज़ाहिर का माना अगर कहीं इतलाक़ पा सकता है तो इस मज़मून पर पा सकता है। मगर पैदाइशी अंधे से क्या मुराद है? आम तौर पर इसका तर्जमा पैदाइशी अंधा लिया जाता है, मगर बाज़ तराजिम पैदाइशी अंधे का जिक्र नहीं करते। हज़रत मीर साहब ने मसलन यहाँ सिर्फ नाबीना बयान किया है। अकमा का मैंने डिक्शनरी में चेक किया था, पैदाइशी अंधा भी मना है, लेकिन अकमा का सिर्फ नाबीना तर्जमा करना इस पहलू से एक फ़ौक़ियत रखता है कि वो शख्स जो पैदाइशी अंधा हो, जिसको खुदा ताला ने देखने की सलाहियत अता ही ना की हो, वो कभी भी देख नहीं सकता। वो जो अपनी बीमारियों की वजह से नाबीना हो जाए, अपनी गलतियों की वजह से, या पैदाइशी तौर पर वो नाबीना ना हो, बाद में किसी बिना पर वो आँखों की बिनाई खो बैठे, तो उसकी शफा मुमकिन होती है। तो हो सकता है मुराद पैदाइशी अंधा ना हो, बल्कि ये मुराद हो कि जो रफ्ता रफ्ता दुनिया में पढ़कर सदाकत को देखने से आरी हो जाते थे, तो उनको दोबारा सदाकत देखने की बिनाई अता करता था। अबरस से मुराद बरस वाला भी है, लेकिन बाइबल में इसको ज़्यादातर कोढ़ी बयान किया गया है। बाइबल में महज बरस वाला नहीं बयान करते, बल्कि कोढ़ी, और कोढ़ में भी बरस की तरह के दाग ज़ाहिर हो जाया करते हैं। अबरस अगर सिर्फ बरस वाला लिया जाए, कोढ़ी ना लिया जाए, तो ये देखने वाली बात है कि क्या अरबी डिक्शनरी अबरस को सिर्फ जो फुलबेरी तक ही महदूद रखती है या कोढ़ का तस्वुर भी दाखिल करती है इसमें। चेक किया था हमने, चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बग़ैर पूरा सही तर्जुमा बन नहीं सकेगा। बाइबल ने जो बयान किया है, क्या कुरान करीम उसकी पूरी तायीद फरमा रहा है, या ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करता है जो आधे की तस्दीक करता है और बाकी आधे को नज़रअंदाज कर रहा है? ये आइंदा हम चेक करने के बाद फिर बताएंगे। क्या क्या? हाँ जी, बरी अबरस
फातिमा को उन्होंने गंदा करार दिया है, तौरात में हवाला दिया है। समझ नहीं बात। अब वो तुबरियो का माना ये बता रहे हैं कि शिफा नहीं बल्कि बराअत, बरात, अच्छा वो तो दूसरी बात है, वो और बात है। क्योंकि तौरात देखिए बात सुने, बरी करना और शफा बख्शना दोनों माने कतई तौर पर साबित हैं। वो एक तफसीरी माना है जो दूसरे माना का रद्द नहीं है, समझे हैं? जो ज़ाहिरी माने मुसलमा चले आते हैं उन पर अगर एक तफसीरी माना का इजाफा किया जाए तो एक और पहलू से एक दिलकश रोशनी तो पड़ती है, मगर ये नहीं कहा जा सकता कि पहले तराजिम को उसने रद्द कर दिया है, उसकी कोई दलील नहीं है। समझ गए? इसलिए तफसीर सगीर को ऐसे मौक़ों पर ना कोट किया करें जहाँ वो जायज़ नहीं है उसका इतलाक़। जहाँ तज़ाद पैदा होता हो वहाँ बयान करें, पूछें, लेकिन ये वो मौका ही नहीं है। यहाँ ये बहस हो रही है कि अबरस से मुराद क्या है, क्या अबरस कोड़ी को भी कहते हैं या नहीं कहते, बस इतनी बात है। समझ गए? ये जो आप कह रहे हैं ये मुझे भी जब भी तिलावत करता हूँ बरियत वाले तर्जुमे की तरफ भी दिमाग जाता है, मगर वो एक पहलू है जो अपनी ज़ात में वो भी दुरुस्त है, इसको गलत नहीं कहा जा सकता किसी कीमत पे भी, क्योंकि मसीहत के साथ जो शिफा का ताल्लुक़ है एक ऐसी मुसल्लमा हकीकत है कि कोई चीज़ इसको तब्दील नहीं कर सकती। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने भी लिखा हुआ है, इस्तेमाल फरमाया है कि दम ईसा में शफा थी। ठीक है? व इस कफ़फ़ तो बनी इसराइल अन का इस जेता हूँ बिल बैनात है, और जब हमने बनी इसराइल को तुझसे रोके रखा जब तू बैनात लेकर उनके पास आया। साफ पता चलता है कि बैनात के आने से पहले कौम दुश्मनी नहीं करती, जब बैनात आ जाए फिर वो दुश्मन बनती है। अब सवाल ये है कि बनी इसराइल को कैसे रोके रखा। उनके कहने पर उनको सलीब पर तो लटकाया गया, सलीब पर लटकाने के बाद क्या हुई तो अलग बहस है, मगर बनी इसराइल को या यहूद को कैसे रोके रखा। हमारे वाक़या ये है कि जब ये झगड़ा पेश हुआ पायलट की अदालत में, तो पायलट ने कहा कि ये तुम्हारा मजहबी इख्तलाफ है, इसे ले जाओ और आज खुद जो करना है इससे कर लो। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके ऊपर एक ऐसा रोब तारी कर रखा था उस वक्त कि उनको इजाज़त नहीं थी दी कि वो ख़ुद हज़रत मसीह को कुछ कहें। चुनाचे उन्होंने जवाब ये दिया कि हम जानते हैं कि ये मजहबी मामला है, मगर तुम्हारी हुकूमत हमें वो सज़ा देने से रोकती है जो सज़ा हम देना चाहते हैं। बस अगर अदना सज़ाएँ होती तो वहाँ की मौत के सिवा बाकी सज़ाएँ देने का उनकी साइनेट को इख्तियार था। यानी रोमन कानून के मुताबिक उनकी साइनेट हक़ रखती थी कि मौत के सिवा उससे अदना सज़ाएँ मज़हब के नाम पर बेशक दे दें। और अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये ज़िद डाल दी कि हमने मौत के सिवा सज़ा देनी नहीं, इसलिए उनके हाथ रुक गए। हज़रत मसीह को बरह रास्त वो गसंद नहीं पहुंचा सके। समझ गए? रोमन हुकूमत की मार्फत पहुंचाने की कोशिश की गई, और वो भी फिर अल्लाह ताला ने रोमन हुकूमत के भी हाथ रोक दिए। बिलाखिर वो एक अलग मजमून है। यानी ये मतलब है जब हमने बनी इसराइल के हाथ उससे रोक दिए या उनको तुझसे रोक दिया जब तू बैनात लेकर उनके पास आया। दूसरे ये कि थी कुछ ऐसी बातें ज़रूर जिसके जवाब में उन्होंने कहा है इन हाजा इल्ला सिहर मुबीन, यानी खुली खुली तो जादू की सी बातें हैं।